الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا۔ احباب، آج انشاءاللہ تعالی ہم طلاق کے بنیادی مسائل سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، طلاق کسے کہتے ہیں، طلاق کتنی قسموں کی ہوتی ہے، کون سی طلاق سب سے بہتر ہے، کون سی طلاق جو ہے وہ دوسرے درجے پہ ہے، کون سی طلاق نہیں ہونی چاہیے، کون سی طلاق ٹھیک ہے، وہ ہم انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے انشاءاللہ آج۔ یا اللہ یا اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، طلاق دو بار ہے۔ مرتان کا مطلب عربی میں اگر کوئی کسی چیز کو دو ظاہر کرنا ہو نا، دو ڈول کے لیے ڈول ظاہر کرنا ہو تو اس کے آخر میں الف نون لگا دیتے ہیں۔ جیسے کتاب ہے تو دو کتابیں ہیں تو کہیں گے کتابان۔ طالب یعنی کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے تو دو کرنا ہو تو کہیں گے طالبان۔ فارسی میں یہ جمع ہوتی ہے لیکن عربی میں یہ دو کے لیے ہے۔ تو اگر اچھا ایک اور بھی اس کی قسم ہوتی ہے، بعض اوقات اس کو ہم آخر میں یا نون لگا دیتے ہیں اور اس کے شروع میں زبر لگا دیتے ہیں۔ جیسے ماں اور باپ ہیں تو کہیں گے والدان یا والدین، حرمین۔ اسی طرح ہے مرتان، دو دفعہ۔ طلاق دو باری ہوتی ہے، یعنی وہ طلاق جس میں شوہر کو رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے، دونوں میاں بیوی کے آپس میں ملنے کے چانس ہوتے ہیں، وہ ہے دو دفعہ ہی بس۔ تیسری دفعہ ختم، تعلق ختم۔ اللہ اکبر۔ الطلاق مرتان، تو طلاق دو بار ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، تو پھر اس کے بعد یعنی اس دو طلاقوں کے درمیان یا تو روک لو عدت میں ہی اچھے طریقے سے، بیوی کو ٹھیک ہو گیا یار بس غلطی ہو گئی، او تصریح بإحسان، یا پھر چھوڑ دو بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ وہ جس کیا ہے، وہ جس افسانے کو تکمیل تک پہنچانا ہونا ممکن، every book we read, or every story I read. چھوڑنا جو ہے وہ اس کیا ہے وہ تو اس کیا ہے پتہ نہیں یار۔ تو یہ اسی میں یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے، جب بچھڑنا ہے تو پھر جھگڑا کیوں کریں ہم، ٹھیک ہے، بچھڑنا ہی ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم، نہیں جھگڑنا، اچھے طریقے سے چھوڑ دیں۔ یہ اللہ پاک نے دیکھو کتنے پیار سے یہ ساری چیزیں دیکھیں آپ۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور یہ آپ کی یہ 229 نمبر آیت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ کی دوسرے پارے کی۔ تو اس کے در کیا کرو، طلاق دے دی ہے، ایک دے دی ہے، دو دے دی ہیں، تو آپ دوبارہ سے منا لو عدت کے اندر اندر، یا پھر یہ ہے کہ چھوڑ دو اچھے طریقے سے۔ اچھے طریقے سے کرنا ہے، دونوں کام اچھے طریقے سے کرنے ہیں، کلچر کے مطابق کریں، ٹھیک ہے، اپنے غصے کو، شیطانیت کو، اور اپنا جو ہے وہ اپنے غصے کو اس کا اظہار ایسے جنگلیوں کی طرح، جانوروں کی طرح نہیں کرنا، درندوں کی طرح نہیں، بلکہ پیار محبت سے جو ہے نا وہ آپ جدائی اختیار کر لیں۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے اے مردو، ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، کہ تم نے جو انہیں دے دیا ہے خواتین کو، بیویوں کو، وہ ان سے دوبارہ لے لو، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یعنی حق کے مہر ہے۔ الا ان یخافا اللہ یقیم حدود اللہ، البتہ اگر یہ صورت ہو کہ دونوں میاں بیوی کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کے بعض احکام کو صحیح طور پہ نہیں کر سکیں گے تو پھر جائز ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں لگے کہ اللہ کے حدود کی ہم اس کو قائم نہیں رکھ پائیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِي مَفْتَدَتْ بِهِ، کہ اس میں بدلہ دے کے عورت جو ہے وہ کیا کرے، اپنے آپ کو چھڑا لے، یعنی کہ اس کو خلا کہتے ہیں۔ خلا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بیوی جو ہوتی ہے وہ حق مہر کو چھوڑ دیتی ہے یا کچھ دے دیتی ہے اور اپنا جو ہے نا اپنی گلو خلاصی کرا لیتی ہے شوہر سے، تو پھر تو جائز ہے۔ لیکن شوہروں کے لیے ویسے لینا طلاق کے اوپر طلاق بھی دیں اور حق مہر بھی لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔
طلاق دیں گے تو حق مہر دینا ہی پڑے گا اور واپس نہیں لے سکتے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، حدیں ہیں، فلا تعتدوها، اس سے تجاوز نہ کرو۔ یہ ہم نے ایک معاشرتی قانون بنا دیا ہے، اس میں آپ جو ہیں اب اس کو پامال نہ کریں، یہ معاشرہ اسی سے قائم رہے گا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود کی پامالی کرے گا، اس کو تجاوز کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم ہیں، اصل ظالم ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ ہے آیت کریمہ جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں کون سے مسائل آئے ہیں؟ آپ نے دیکھا طلاق کے مسائل آئے ہیں، طلاق اور طلاق کی قسمیں آئی ہیں، اور خلا کی بات آئی ہے، اور حق مہر کی بات آئی ہے، اور خلا میں جو آپ عورت دیتی ہے اس کی بات آئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت ایک عورت کے متعلق نازل ہوئی ہے جس نے سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ وہ اس کو طلاق دیتا رہے گا اور رجوع کرتا رہے گا، اور ہر مرتبہ جب طلاق کی عدت گزرنے کے قریب ہوگی تو رجوع کر لیا کرے گا اور پھر طلاق دے دے گا، اسی طرح عمر بھر اس کو قید میں رکھے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نہ، یہ مرد بڑے ظالم ہوتے ہیں اور یہ لٹکائے رکھتے ہیں، بیویوں کو لٹکائے رکھتے ہیں، لٹکائے رکھتے ہیں، اسی لیے ان کو جو ہے ان کی حدیں قائم کرنا ضروری ہے۔ تو اب تمہارے پاس صرف 3 طلاقیں ہیں، بس 2 طلاقیں ہیں رجوع کرنے کے لیے اور تیسری پہ گئے ختم۔ تو تمہارے پاس صرف 3 طلاقیں، ایسے نہیں ہے کہ تم نے اس کو بیوی کو لٹکائے رکھو گے، طلاق دو اور پھر رضا، پھر طلاق دو پھر رضا، ایسے نہیں، بس ختم۔ ارشاد فرمایا کہ طلاق رجعی 2 بار ہو سکتی ہے، یعنی ایسی طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد 3 طلاق دینے پر رجوع کا حق نہیں رہتا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد کو طلاق دینے کا اختیار 2 بار تک ہے۔ اگر تیسری طلاق دی تو عورت شوہر پر حرام ہو جائے گی، اور جب تک پہلے شوہر کی عدت گزار کر کسی دوسرے شوہر سے نکاح اور ہم بستری کر کے عدت نہ گزار لے تب تک پہلے شوہر پر حلال نہیں ہوگی۔ اس کو حلالہ کہتے ہیں ہمارے ہاں، کہ آپ شوہر نے طلاقیں دے دی ہے لیکن اب پچھتا رہے ہیں میاں بیوی کہ کیا کریں، بچے ہمارے یہ وہ سمجھ ہی نہیں آئی کیا کریں۔ تو اب کیا کریں کہ ایک اور شخص سے جو ہے وہ نکاح کرے گی، لازمی ساتھ میں ٹائم گزارے گی، رات گزارے گی۔ اس کے بعد پھر اگر وہ شوہر وہ بندہ مر جاتا ہے تو یہ عدت گزارے گی، یا وہ طلاق دے دیتا ہے کسی وجہ سے، تو پھر اس کے بعد یہ اپنے پرانے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ اب اس کو ایک کاروبار سا بن گیا ہے حلالہ کرنے کا، کہ بھئی آپ ویسے کر لیں بس 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے اور واپس کریں اس کو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، ہمارے نکاح میں کوئی شرط نہیں رکھ سکتے مدت کی، یا پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ آپ کہیں کہ بھئی یہ پیسے لو اور اتنے، اس کو متعہ کہتے ہیں۔ یہ ہمارے حناف کے نزدیک جائز نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کے کسی بھی فارم پہ یہ جائز نہیں ہے، شیعوں کے ہاں جائز ہے۔ تو حلالہ جو ہے نا، حلالہ جائز ہے، حلالہ کر سکتے ہیں، لیکن حلالہ کی آپ کو میں نے جائز صورت بتائی ہے کہ حلالہ جو ہے وہ دوسرا شوہر کرنے، اور اس کے بعد اس سے جب تمہاری جان چھوٹے گی، یا تو وہ مر جائے یا پھر وہ تمہیں طلاق دے دے کسی لڑائی کے بعد، تو اس کے بعد تم اپنے پرانے شوہر کے پاس آ سکتی ہو، لیکن اسے نہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مفتی صاحب کہیں کہ چلو یار، وہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو آتا ہے مفتی صاحب کے پاس، مفتی اسے مسئلہ سمجھا دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے مفتی صاحب اب آپ جیسا بندہ ہمیں کہاں ملے گا، اتنا اچھا آدمی کہ میری بیوی کو لے لے اپنے نکاح میں اور پھر وہ اسے چھوڑ بھی دے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جو دوسرا شوہر ہو وہ اس کو بیگم پسند آ جائے اور وہ واپس ہی نہ کرے، تو آپ بڑے شریف آدمی ہیں، آپ ہی اس سے نکاح کر لیں اور پھر اس کو چھوڑ دیجئے گا۔ تو یہ حلالہ ایسے حلالے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی مفتی ایسے کرتے ہوتے ہیں، یہ ویسی بدنامی ہے، ٹھیک ہے، یہ افواہ ہے، ہذہ افواہ۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا۔ اچھا جی، اب آتے ہیں آگے۔ لہٰذا 1 طلاق یا 2 طلاق کے بعد رجوع کر کے اچھے طریقے سے اسے رکھ لو، یا طلاق دے کر اسے چھوڑ دو، تاکہ عورت اپنا کوئی دوسرا انتظام کر سکے۔ اچھے طریقے سے روکنے سے مراد رجوع کر کے روک لینا ہے، ٹھیک ہے، اور اچھے طریقے سے چھوڑ دینے سے مراد ہے کہ طلاق دے کر عدت ختم ہونے دے، اس طرح 1 طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ شریعت نے طلاق دینے اور نہ دینے کی دونوں صورتوں میں بھلائی اور خیر خواہی کا
فرمایا ہوا ہے۔ ہمارے زمانے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد دونوں صورتوں میں الٹا چلتی ہے، طلاق دینے میں بھی غلط طریقہ استعمال کرتے ہیں اور بیوی کو رکھنے میں غلط طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے۔ یعنی میں تو یہ کہتا رہتا ہوں لوگوں کو کہ جس طرح تم لوگ نکاح کے لیے مولوی صاحب کو بلاتے ہو کہ آج ہمارا نکاح ہے، ٹائم رکھتے ہو اور پھر اس کے بعد وہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے باقاعدہ سے، اسی طرح طلاق کے لیے بھی مولوی صاحب کو درمیان میں لے آؤ، اسے کہو طلاق دینا چاہتا ہوں میں، یہ عورت میری بات نہیں مانتی ہے، عورت کہے میں شوہر سے جان چھڑانا چاہتی ہوں، تو وہ آپ کو جو ہے وہ درست طریقہ بتائے گا۔ تو مولوی کو وہ پھر پوچھتے نہیں ہے، مولوی کو بیچارے کو پوچھتے نہیں ہے، وہ خود ہی بس غصے میں آ کے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، بالکل بھی نہیں۔ اور پھر جو فرمایا کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یہاں بوقت طلاق عورت سے مال لینے کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ طلاق بھی دی اور اسے کہو پیسے واپس کرو، سونا واپس کرو، زمین واپس کرو، یہ چیزیں حلال نہیں ہے مرد کے لیے، شوہر کے لیے۔ دیکھیے اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ شوہر اپنا دیا ہوا مہر واپس لے لے اور یہ بطور خلا نہ ہو، یہ صورت تو سراسر ناجائز اور حرام ہے کہ طلاق بھی دے رہا ہے اور پیسے سب کچھ واپس لینا چاہ رہا ہے، یہ حرام ہے۔ یہ مضمون سورہ نساء کی آیت نمبر 20 اور 21 میں بھی ہے، اس کو عورتیں اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ سورہ نساء کی 20 اور 21 آیت، وہاں فرمایا کہ تم بیویوں کو ڈھیروں مال بھی دے چکے ہو تو طلاق کے وقت اس سے لینے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عورت مرد سے خلا لے، عورت کہے کہ مجھے طلاق دے دو، بس میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو خلا میں عورت مال ادا کرے، اس صورت کی اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ عورت کہتی ہے کہ مجھے حق مہر نہیں چاہیے، بس ماں مجھے چھوڑ دو بس، تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ شوہر کے لیے جائز ہے۔ اور آیت میں جو فرمایا ہے کہ عورت کے فدیہ دینے میں کوئی حرج نہیں، اس سے یہی صورت مراد ہے، لیکن اس صورت میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر زیادتی مرد کی طرف سے ہو تو خلا میں مال لینا مکروہ ہے، اور اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہو تو مال لینا درست ہے، لیکن مہر کی مقدار سے زیادہ لینا بھی مکروہ ہے۔ اب عورت ظلم ایسے کرتی ہے کہ مرد کو کوئی اور بندہ پسند آ جاتا ہے، وہ چھوڑنا چاہتی ہے، عورت کو جو ہے وہ پیسوں کے پیچھے بھاگ جاتی ہے، اور جو ہے وہ کسی کی باتوں میں آ جاتی ہے، اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتوں میں، تو وہ شوہر کو چھوڑنا چاہتی ہوتی ہے، یا عورت خود مالدار ہو جاتی ہے، کاروباری ہو جاتی ہے اور وہ پیسے کمانے لگ جاتی ہے، تو اس کو شوہر کدو لگتا ہے، تو وہ بھی ایسے ایسے اس میں بھی ممکن ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ زیادتی کرے اور وہ جانا چاہتی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مجھے حق مہر نہیں چاہیے، مجھے اچھا مل گیا ہے، امیر مل گیا ہے، میں جانا چاہتی ہوں، تو پھر وہ ہو سکتا ہے وہ پھر جائے، کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ طلاق لینا اور طلاق دینا یہ دونوں اللہ کا جو ہے، اللہ کے ہاں یہ ناپسندیدہ ہے، نہ اللہ کو نہیں پسند، یہ چیز جائز ہے لیکن ناپسند ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہر جائز چیز معیار نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ عورتیں وہ پسند ہیں جو اپنے شوہروں کے ساتھ رہتی ہیں، صبر شکر کرتی ہیں۔ دیکھیں خلا کے چند احکام سن لیں، کہ جو عورت خلا لیتی ہے پہلے وہ سن لیں، پھر میں آپ کو مردوں کا سناتا ہوں۔ بلا وجہ عورت کے لیے طلاق کا مطالبہ کرنا حرام ہے۔ ایسی عورتیں اور وہ حضرات درج ذیل 3 احادیث سے عبرت حاصل کریں جو عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکاتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ ابو داود کی حدیث شریف ہے۔ دوسرے میں فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے۔ تیسری حدیث، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے، اس کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ ڈالے۔ اس کے لشکر میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے ایسا ایسا کیا، وہ کہتا ہے اگر تم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک شخص آ کر کہتا ہے میں نے ایک شخص کو اس حال میں چھوڑ دیا کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کروا دی۔ ابلیس اس کو اپنے قریب کر کے کہتا ہے ہاں تم نے کام کیا ہے، شاباش۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ یعنی کہ آپ سمجھے بات کو کہ میاں بیوی کی لڑائی سے سب سے زیادہ خوش شیطان ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول خوش نہیں ہوتا ہے اس سے. تو میاں بیوی کو آپس میں جو ہے لڑائی نہیں کرنی چاہیے بلا وجہ بلا وجہ. اچھا، خلا کا معنی کیا ہے؟ مال کے بدلے میں نکاح کو ختم کرنے کو خلا کہتے ہیں. خلا میں شرط یہ ہے کہ عورت اسے قبول کرے. اگر میاں بیوی میں نا اتفاقی رہتی ہے تو سب سے پہلے میاں بیوی کے گھر والے اس میں صلح صفائی کی کوشش کرے. درمیان میں کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے جو میاں بیوی کے درمیان صلح کروائے. سورہ نساء میں یہ ہے 35 نمبر آیت میں کہ مرد اور عورت دونوں کی طرف سے پنچ مقرر کیا جائے اور جو اس کے درمیان صلح صفائی کروا دے. لیکن اگر اس کے باوجود آپس میں نہ بنے اور یہ اندیشہ ہو کہ احکام شرعیہ کی پابندی نہ کر سکیں گے تو خلا میں کوئی مذاکرہ نہیں. اور جب خلا کر لیں تو طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی اور جو مال طے کیا ہو عورت پر اس کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے. خلا کی آیت حضرت جمیلہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں نازل ہوئی ہے. انہوں نے اپنے شوہر حضرت ثابت بن قیس کی شکایت رسول اللہ کی بارگاہ میں کی تھی. ٹھیک ہے، حضرت جمیلہ نام یاد رکھیں. ٹھیک ہے، خلا انہوں نے سب سے پہلے لی تھی، انہی کے بارے میں انہوں نے شوہر سے اپنی گلو خلاصی کرائی تھی. یہ بڑی خوبصورت تھی، اس کا نام ہی جمیلہ ہے، خوبصورت تھی. اور جو حضرت ثابت بن قیس تھے یہ اتنے زیادہ خوبصورت نہیں تھے، اس وجہ سے انہوں نے کہا بھائی مجھے جانا چاہیے. اللہ اکبر. تو رسول پاک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تو کسی طرح ان کے پاس رسول اللہ نے ان کو راضی کرانا چاہا لیکن وہ راضی نہیں ہوئی. تب حضرت ثابت نے کہا کہ میں نے ان کو ایک باغ دیا ہے، اگر یہ میرے پاس رہنا گوارا نہیں کرتی تو مجھ سے علیحدگی چاہتی ہے تو وہ باغ مجھے واپس کر دے، میں اس کو آزاد کر دوں گا. حضرت جمیلہ نے اس بات کو منظور کر لیا، چنانچہ حضرت ثابت نے باغ لے لیا اور انہیں طلاق دے دی. تو یہ تھا مختصراً آپ کو بتانا کہ طلاق کیا ہے اور خلا کیا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک دفعہ دوبارہ سے میں آپ کو یہی چیزیں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ کرے یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رہ جائیں. اللہ کرے اللہ کرے. آپ جاگ بھی رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہے، جاگ رہے ہیں کہ نہیں؟ کوئی جاگ رہا ہے آپ میں سے تو اپنا ہاتھ اٹھا لے. سن رہے ہیں، جاگ رہے ہیں. جاگ رہے ہیں جاگ رہے ہیں. تو یہ اچھا 40 منٹ میرے پاس مجھے درمیان میں 5 منٹ کا بریک چاہیے، 3 منٹ کا بریک چاہیے. اچھا جی، طلاق کا لغوی معنی کیا ہے جی؟ امام اللغت سید زبیدی طلاق کا معنی بیان کرتے ہیں. دیکھو طلاق کسے کہتے ہیں، سمجھو بات کو. طلاق، عورت کی طلاق کے 2 معنی ہیں بھائی. نکاح کی جو گرہ لگائی تھی نا، وہ گرہ ہم تو صرف زبانی کلامی کہتے ہیں، مجھے قبول ہے تو وہ ایک گرہ لگ جاتی ہے. وہ جو آپ نے دیکھا، وہ ہندوؤں کو دیکھا ہوگا، وہ باقاعدہ سے وہ کپڑوں کو آپس میں گرہ لگاتے ہیں. یہ وہی گرہ ہے، طلاق کی گرہ ہے. ٹھیک ہے، وہ نکاح کی گرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، شادی کی. تو یہ جو نکاح کی گرہ ہوتی ہے نا، یہ کھول دینا طلاق کہلاتا ہے. اور دوسرا معنی اس کا ہے ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اس کو بھی طلاق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، طلاق کا تعلق مردوں سے ہے اور عدت کا تعلق عورتوں سے ہے. طلاق مرد دیتے ہیں اور خلا عورت لیتی ہے. اللہ اکبر. اس میں ایک چیز آپ کو بتانی ہے، یاد رکھیے گا، میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں، وہ شاید آپ کو نہیں پتا ہوگی. اچھا جی، الفاظ مخصوصہ کے ساتھ، مخصوص الفاظ کے ساتھ فی الفور یا ازرو معال نکاح کی قید کو اٹھا دینا طلاق ہے. الفاظ مخصوص سے مراد یہ ہے کہ وہ جو مادہ طلاق پر صراحتاً یا کنایتاً مشتمل ہو، اس میں خلا بھی شامل ہے، اور نامردی اور لعان کی وجہ سے جو نکاح کی قید ہے ازرو معال اٹھ جاتی ہے. اس کو طلاق کہتے ہیں شرع کے لحاظ سے. یعنی کچھ الفاظ ایسے ہیں جس سے آپ جو ہے وہ عورت کو چھوڑ دیتے ہیں اور نکاح سے نکال دیتے ہیں. طلاق کی اقسام ہوتی ہے 3 قسم کی طلاقیں لوگ دیتے ہیں بھائی. احسن، بلکہ یہ لفظ ہے احسن، سب سے اچھا طریقہ کار کیا ہے. سر آواز کٹ رہی ہے. ہاں، کھانے کی کوئی ذکر ہو رہی ہے؟ کیا ہوا عائشہ؟ آواز کٹ رہی تھی سر، آواز کٹ رہی تھی. آواز کٹ رہی نہیں آواز صحیح ہے عائشہ، میرا خیال ہے تمہاری طرف نیٹ کا مسئلہ نہ ہو. اکثر جب عائشہ بولتی ہے نا تو مائک کھل جاتا ہے، تو اچھا، ہو سکتا ہے. مجھے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ عائشہ نا کوئی ابھی برگر کی بات کرے گی، کھانے پینے کی بات کرے گی پکا، لیکن یہ مائک کی بات کرے گی. ماشاءاللہ. اچھا جی، ایک طریقہ ہوتا ہے طلاق کا احسن، اچھا طریقہ، سب سے اچھا طریقہ. یہ ذرا سمجھ لو. ٹھیک ہے، مولوی آپ کو کیا بتائے گا جو میں کہنا چاہ رہا تھا آپ سے،
کہ آؤ یار اس کو بٹھاتے ہیں درمیان میں، وہ ہمیں سکھائے کہ طلاق کیسے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ غصہ آیا میں نے دے دی اب کیا کروں. ہمارے مفتی صاحب وہ کہتے تھے جاؤ اب دھوپ میں بیٹھ کے اب مسواک کرو، پنجابی میں کہتے تھے وہ، جاؤ اب دھوپ میں بیٹھ کے مسواک کرو. اب ہو گئی ہے طلاق. آپ کی پوچھ رہے ہو کیا کروں کیا کروں. اور یہاں پنجاب میں بھی یہ حالت تھی اور مصر میں بھی یہی حالت تھی. عجیب بات ہے، دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہاں بھی مرد ایسے ہی تھے. کیا کریں پتہ نہیں. ایک ہے احسن طریقہ، سب سے اچھا طریقہ، دوسرا ہے حسن اچھا طریقہ، یعنی سب سے اچھا ہے اور ایک ہے اچھا، اور پھر ایک ہے بدعی طریقہ. اب دیکھتے ہیں کون سا اچھا ہے. طلاق احسن، جن ایام میں عورت ماہواری سے پاک ہو، مینسز نہ آئے ہو عورت کو اور وہ پاک ہو، ٹھیک ہے، اور ان ایام میں بیوی سے مقاربت بھی نہ کی ہو، یعنی عورت کے ساتھ ہم بستری بھی نہیں کی ہو، ٹھیک ہے. دونوں شرطیں ہیں، ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لو، ٹھیک ہے. حیض بھی نہ آیا ہو عورت کو اور عورت کے پاس مرد گیا بھی نہ ہو اس مہینے میں، ٹھیک ہے. ان ایام میں صرف ایک طلاق دی جائے، صرف ایک طلاق دینی ہے آپ نے. دیکھو کتنے طریقے سے آپ طلاق دیں گے، ایک طلاق دینی ہے آپ نے. اس میں دوران عدت مرد کو رجوع کا حق رہتا ہے. اگر وہ جو عدت ہے اس کے درمیان بھی عورت کو عقل آ جائے یا مرد کو عقل آ جائے تو وہ کیا کرے، دوبارہ سے زندگی شروع کر دے. اور عدت گزرنے کے بعد عورت بائنا ہو جائے گی. اگر عدت گزر گئی نا تو اب عورت کے ساتھ جو طلاق ہوگی نا اس کو بائنا، طلاق بائنا کہیں گے. یہ لفظ یاد رکھیں، طلاق بائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ نکاح ختم ہو چکا ہے، عورت آزاد ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. لیکن دونوں اگر چاہیں دوبارہ آپس میں رہنا تو ایک دوبارہ نکاح کریں گے، نکاح کی تجدید کریں گے. پتہ نہیں یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں. دیکھو ایک مرد نے عورت کو ایک طلاق دی ہے، اب وہ عدت کے دوران عورت کو ہاتھ لگا لے، عورت کو اپنے گلے لگا لے، عورت کو کہے چلو گھر چلتے ہیں، ہاتھ سے پکڑ لے، رجوع ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کا مرد کے پاس کیا ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے. عورت نہ بھی چاہے تو وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، رجوع کا حق ہوتا ہے. اچھا عدت اگر گزر گئی بس اب عورت آزاد ہو گئی ہے، اب عورت چاہے تو کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے. لیکن اگر اپنے شوہر کے پاس دوبارہ آنا چاہے اور مرد بھی چاہے تو پھر یہ دوبارہ نکاح کریں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ اس کو کہتے ہیں طلاق بائنہ. اچھا فریقین کی باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب آتے ہیں وہ طلاق جو اچھا ہے لیکن بہت اچھا نہیں ہے. آپ کو میں نے بہت اچھا بتا دیا، ٹھیک ہے، اب اچھا بتا رہا ہوں. جن ایام میں عورت پاک ہو. اب یہ بڑی عجیب شرط ہے. دونوں اچھی طرح کی طلاق میں دونوں میں عورت کو پاک ہونا چاہیے، وہ بیمار نہ ہو. بیماری میں عورت بیچاری وہ اور تکالیف سے گزر رہی ہوتی ہے، اس کا ذہن اس وقت وہ اپنی جگہ پہ نہیں ہوتا، حساس ہوتی ہے اس وقت، اور اس وقت اس کو چڑچڑا پن لگا ہوتا ہے. تو اس میں نہ چھیڑا کرو عورتوں کو، بالکل بھی نہیں. تو اس میں اس کو طلاق نہیں دینی چاہیے، بالکل بھی نہیں، یہ وہ ٹائم نہیں ہے. تو عورت کو پاک ہونا چاہیے ایک. دوسرا ہے کہ مقاربت بھی نہ کی ہو، عورت سے تم نے فائدہ بھی نہ اٹھایا ہو، ٹھیک ہے، فائدہ بھی نہ اٹھایا ہو. اور ان ایام میں ایک طلاق دی جائے، ٹھیک ہو گیا. اور جب ایک ماہواری گزر جائے، ایک مہینہ اور گزر گیا، پھر دوبارہ پاک ہو گئی ہے اور پھر بغیر مقاربت کیے دوسری طلاق دی جائے. اور جب دوسری ماہواری گزر جائے تو بغیر مقاربت کیے تیسری طلاق دی جائے. 3 مہینوں میں طلاق مکمل ہوگی. اس کے بعد جب تیسری ماہواری گزر جائے تو عورت مغلظہ ہو جائے گی. اب شرعی حلالہ کے بغیر اس سے دوبارہ عقد نہیں ہو سکتا. یہ جو شرعی حلالہ ہوتا ہے نا، میں نے آپ کو اس کا بتایا کہ حلالہ شرعی کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کہ وہ آپ رینڈملی آپ جو ہے آپ کی شادی ہو جاتی ہے کسی اور کے ساتھ اور پھر وہ بھی خدا نہ خواستہ فوت ہو جائے یا پھر وہ جو ہے وہ طلاق دے دے، نبھا نہ سکے، تو پھر آپ اپنے پرانے شوہر کے پاس آ سکتی ہیں. اس کو کہتے ہیں شرعی حلالہ. چلیں جی، یہ تھی اچھی طلاق دینا. اب آتے ہیں طلاق بدعی. اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. ایک مجلس میں 3 طلاقیں دفعتاً دے دینا، خواہ ایک کلمات سے، مثلا تم کو 3 طلاقیں ہیں، یا کلمات زیادہ سے، مثلا کہے تم کو طلاق دی، تم کو طلاق دی، تم کو طلاق دی، ایسے کہہ رہے ہیں. ہمارے ہاں تو 3 طلاقیں نہیں دیتے نا، پھر ایک دفعہ کہتے ہیں تجھے 1000 طلاقیں ہیں، تجھے 100 طلاقیں ہو گئی، جا تجھے میرے طرف سے جا، دفع ہو جا. تو ایسے وہ ایسے کہہ دیتے ہیں نا، وہ تو غصے میں ہوتا ہے نا صاحب.
عورت کی ماہواری کے ایام میں اس کو ایک طلاق دی جائے، ابھی وہ بیمار ہے بیچاری اور اس کو طلاق دی جائے، اس میں وہ لڑ رہی ہے نا، تو تم کم سے کم خاموش رہو، لڑ رہی ہے تو سمجھ جاؤ نا کہ وہ ابھی بیمار ہے، وہ تو بیمار لڑے گی نہیں تو اور کیا کرے گی، تو تم چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، اس کو کرنے دو، صاف ہونے دو، اس کے بعد پھر دیکھیں گے اس کے ساتھ۔ تو اگر آپ بیمار ہے اور تم اس کے طلاق دو گے تو یہ اچھی طلاق نہیں ہوگی، بری طلاق ہے، اس طلاق سے رجوع کرنا واجب ہے۔ دیکھا آپ لوگوں نے، ایسی طلاق جو ماہواری میں دی گئی ہو اس سے طلاق کیا ہے، رجوع کرنا واجب ہے، دوبارہ اس کو لے آؤ عدت کے دوران ہی۔ عدت تو لازم بات ہے، جب وہ پاک ہو جائے گی تو عقل آ جائے گی اس کو بھی اور شوہر کو بھی، تو وہ اس کا رویہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، تو مرد بھی جلدی راضی ہو جاتے ہیں، عورتیں بھی جو ہے نا سوچیں گی، اس کی ماں سمجھائے گی کہ تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ہمارے پاس، تیرے بھائی نہیں مان رہے، تو پھر وہ آ جائیں گی، قریب آ ہی جائیں گی عدت کے دوران ہی، تو اس کو رجوع کرنا واجب ہے۔ لیکن ایک طلاق کا جو اس کے پاس اختیار تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اب اس کے پاس 2 طلاقیں رہ گئی ہیں۔ جن ایام میں عورت سے مقاربت کی ہو ان ایام میں عورت کو طلاق دی جائے، عورت سے فائدہ اٹھایا رات کو اور صبح کہا جائے تو یہ طلاق ہے، ایسے نہیں۔ طلاق بدعی کی کئی صورتیں، کسی صورت میں بھی ہو اس کا دینے والا گناہگار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، حیض میں بھی طلاق دے دینے والا گناہگار ہے، لیکن شوہر کہاں سوچتا ہے گناہ کا، جب وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ طلاق ویسے ہی اللہ کو ناپسند ہے تو وہ یہ کیا سوچے گا، نہیں سوچتا کوئی۔ اچھا جی، صریح لفظ طلاق کے ساتھ 1 یا 2 طلاقیں دی جائیں تو یہ طلاق رجعی ہوتی ہیں، اور اگر صریح لفظ طلاق نہ ہو، کنایے سے طلاق دی جائے تو یہ طلاق بائن ہے۔ مثلا طلاق کی نیت سے بیوی سے کہا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، طلاق رجعی میں دوبارہ رجوع کیا جا سکتا ہے لیکن پچھلی طلاقیں شمار ہوتی رہیں گی۔ اگر پہلے 2 طلاقیں دی تھی تو رجوع کے بعد صرف 1 طلاق کا مالک رہ جائے گا، طلاق بائنہ سے فی الفور نکاح منقطع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر 3 سے کم طلاق بائنہ ہو تو باہمی رضامندی سے دوبارہ عقد ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں طلاق کیوں مشروع ہے، یعنی اس کی شریعت میں طلاق کیوں طلاق رکھی گئی، شریعت میں طلاق کو کیوں رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ اسلام کا منشا یہ ہے کہ جو لوگ رشتہ نکاح میں منسلک ہو جائیں ان کے نکاح کو قائم اور برقرار رکھنے کی حتی المقدور کوشش کی جائے، اور اگر کبھی ان کے درمیان اختلاف یا نزاع پیدا ہو تو رشتہ دار اور مسلم سوسائٹی کے ارباب حل اور عقد اس اختلاف کو دور کر کے ان میں سے صلح کروائے، اور اگر ان کی پوری کوشش کے باوجود زوجین میں صلح نہ ہو سکے تو یہ خطرہ ہو کہ اگر یہ بدستور رشتے نکاح میں بندے رہیں گے تو یہ حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے اور نکاح کے مقصد فوت ہوتے رہیں گے، تو ان کی عدم موافقت اور باہمی نفرت کی وجہ سے کے باوجود ان کو نکاح پر رہنے پر مجبور نہ کیا جائے گا۔ اس صورت میں ان کی اور ان کے رشتہ داروں کی، معاشرے کے دیگر افراد کی بہتری اور مصلحت اسی میں ہے کہ عقد نکاح کو توڑنے کے لیے شوہر کو طلاق دینے سے نہ روکا جائے۔ طلاق کے علاوہ عقد نکاح کو فسخ کرنے کے لیے دوسری صورت یہ ہے کہ عورت شوہر کو کچھ دے دلا کر خلا کرا لے، اور تیسری صورت قاضی کی تفریق ہے، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ جن 2 مسلمان حکموں کو نزاعی حالت میں یہ معاملہ سپرد کر دیا گیا تھا وہ نکاح کو فسخ کرنے کا فیصلہ کر دیں۔ ہاں، اب یہ وہ جگہ آ گئی ہے جہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ دیکھو، آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ طلاق کا جو حق ہے وہ کس کے پاس ہے، طلاق دینے کا حق جو ہے وہ شوہر کے پاس ہے، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر نکاح میں ایسی صورت نہیں ہے۔ بعض اوقات مرد جو ہوتا ہے وہ اپنی پسندیدہ عورت سے نکاح کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو یہ کہتا ہے کہ نہیں تو میری جان ہے، جان، اور میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا، کبھی نہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ میں تمہیں طلاق دوں، اور نہیں تمہیں غصے کے تم بڑے سخت ہو، تو غصے کے میں سخت ہوں نا، تو یہ لو میں تمہیں طلاق جو ہے تمہیں تفویض کر دیتا ہوں، تفویض طلاق، کہ میں کچھ طلاقیں تمہیں دے دیتا ہوں کہ تو طلاق دے دینا، طلاق خود مجھ سے لو، اگر تمہیں میں تنگ کروں نا اور تم میرے ساتھ تنگ ہو جاؤ تو تم خود کو طلاق دے سکتی ہو۔ ایسی تفویض بھی ہو سکتی ہے کہ عورت کو مالک بنا دو طلاقوں کا اور وہ خود کو طلاق دے دے، یہ مسلم معاشرے میں احناف کے نزدیک جائز ہے، اور یہ یا تو محبت سے ہوگا
جہاں دو محبت کرنے والے ہوں گے، یا پھر وہ جو ایک دوسرے کا جن پہ اعتبار نہ ہو وہ ایسا کریں گے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں یاد رکھیں یاد رکھیں کہ عورت کو بھی طلاق کا مالک بنایا جا سکتا ہے بغیر خلا کے، خلا کی بات نہیں ہو رہی، طلاق کی بات ہو رہی، خود کو چھڑا سکتی ہے، تو وہ نکاح کے وقت یا نکاح کے بعد بھی آپ اس کو مالک بنا سکتے ہیں۔ اچھا ایک اور بھی ہے کہ صرف بیوی کو نہیں بلکہ آپ اپنے باپ کو یا اس کے باپ کو یا پھر پنچایت کے بڑے کو، جرگے کے بڑے کو، یا پھر قاضی کو، آپ جو ہے وکیل کو آپ طلاق کا اختیار دے سکتے ہو کہ تم طلاق دے سکتے ہو، اگر تو ہمارا معاملہ نہیں جڑ رہا تو تم طلاق دے سکتے ہو میری طرف سے۔ تو طلاق لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے کہے کہ بھئی تم طلاق دے دینا اگر ایسا ہوا، تو یہ بھی ایک بڑا اچھا طریقہ ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ عورت کے پاس یہ بھی آپشن ہوتا ہے شوہر سے ڈیمانڈ کرنے کا کہ کچھ طلاقیں مجھے دے دو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں، آپ کو اور بتاتا ہوں۔ اچھا یہ جو ہے نا صرف ناگزیر حالات میں طلاق دی جائے کہ جب بالکل معاملہ نہیں جڑ رہا نا، اور معاملہ مار پٹائی تک آ گیا ہے اور گھر سے نکال لے اور بس بہت برا حالت آ گئی، تو آپ تب جا کے آپ طلاق دیں گے، ٹھیک ہے، ہر دفعہ طلاق نہیں کیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دیں، ایسے نہیں ہے، ایسے بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو کچھ تفویض کا جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ سب سے اہم مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کہ عورت کے پاس جو ہے نا وہ اختیار ہوتا ہے۔ یہ کیا مہپارہ آپ کے یہ آپ کو پڑھنے کے قابل ہے یا پڑھ سکتی ہیں اس طرح سامنے سے؟ سر ابھی ریڈنگ میں نہیں آ رہا ہے، ایسا اسکرین ایسی ہو رہی ہے کہ ریڈنگ میں نہیں آ رہا ہے۔ نہیں آ رہا، کسی کے پاس صاف ہے، کوئی لیپ ٹاپ سے دیکھ رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ سر میں پڑھ دیتی ہوں، میرے پاس صاف آ رہا ہے۔ ہاں آپ اس کو پڑھیے، مجھے اب 3 منٹ دیجیے گا، میری نماز رہتی ہے، میں وہ مکمل کر لوں، ٹائم نکل رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے بحث بھی کر سکتے ہیں، چلیے جب میں جی سر، واضح رہے کہ بیوی کو طلاق کا اختیار دینا شوہر کی مرضی پر موقوف ہے۔ شریعت کی طرف سے اختیار دینے کی نہ تو ترغیب ہے اور نہ ممانعت ہے، تاہم شریعت نے بہت ساری حکمتوں کی وجہ سے یہ اختیار مرد کو دیا ہے، لہٰذا اسے مرد کے پاس ہی رکھنا بہتر ہے۔ عورتوں کو یہ حق سپرد کرنا ان شرعی حکمتوں کے خلاف ہے، تاہم اگر شوہر کسی بھی وجہ سے طلاق کا اختیار بیوی کو دے دے تو شرعاً یہ تدوید طلاق کہلاتا ہے اور اس سے بیوی کو اپنے اوپر طلاق واقع کرنے کا اختیار مل جاتا ہے۔ صورت مسئلہ میں اگر زید اپنی بیوی کو طلاق کا اختیار دینا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ زید اپنی بیوی کو ایک طلاق بائنہ کا اختیار دے دے۔ طلاق بائنہ دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ طلاق بائنہ واقع ہونے کے بعد میاں بیوی کے درمیان نکاح ختم ہو جائے گا، جس سے طلاق کے اختیار دینے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ عورت آزاد ہو جائے گی، عدت کے بعد کسی اور سے شادی کر سکے گی، اور آئندہ کے لیے اگر دونوں دوبارہ ایک ساتھ رہنا چاہیں تو عدت کے اندر یا عدت کے گزارنے کے بعد نئے مہر اور گواہوں کی موجودگی میں تجدید نکاح کے ساتھ رہنے کا اختیار ہوگا۔ لیکن اگر طلاق رجعی کا اختیار دے اور عورت وہ اختیار استعمال کرے تو عورت اسی وقت آزاد نہیں ہو سکے گی، دوران عدت شوہر کو رجوع کا اختیار رہے گا۔ نیازبک وقت 3 طلاق دینا جس طرح ناجائز ہے، اسی طرح اس کا اختیار دینا اور استعمال کرنا بھی ناجائز ہے۔ یہ ساری باتیں مولوی صاحب تو ہمیں کبھی بتاتے ہی نہیں ہیں۔ بحث کریں بحث۔ نالج ہے، ہمارے پاس تو بالکل بھی کوئی نالج نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی نہیں بتا رہے ہوتے، اور وہ مین بات یہی بتائی جاتی ہے کہ اب بس یہ بتاتے ہیں کہ مرد کے پاس طلاق ہے اور عورت کے پاس خلا کا حق ہے۔ نہیں، حالانکہ تمہیں یاد ہے کہ جب میرا نکاح ہونا تھا، ٹھیک ہے، تو میں نے جو ہے وہ کہا تھا کہ مجھے ہر چیز کا مجھے بتائیں آپ کہ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے،
اور مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میں نے پہلے یہ سنا تھا کہ یہ جو عورت کو طلاق کا حق ہے یہ شاید شرعی طور پر نہیں ہے کہ یہ جو ملک کا جو اپنا قانون ہوتا ہے اس کے مطابق ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر تو یہ ملک کا قانون ہے اور اسلام میں یہ نہیں ہے، شرعی لحاظ سے نہیں ہے، تو پھر میں یہ حق نہیں مانگتی. ادروائز میرا تھا کہ میں یہ حق مانگوں گی، لیکن جب مجھے یہ پتا چلا کہ نہیں یہ شرعی میں نہیں آتا، تو پھر میں نے کہا جب اللہ اس چیز کے لیے نہیں اجازت دیتا تو پھر میں یہ حق کیوں لوں. تو اب دیکھو کئی چیزیں تو ہمیں اس طرح سے بتائی نہیں گئی ہیں، حالانکہ میں تو اپنے حساب سے میں نے پوچھا تھا کہ مجھے ساری ڈیٹیل بتائیں آپ. ہاں بالکل ایسے یہ نہیں بتایا جاتا. ورنہ روب جمانے کے لیے ایک ٹول ہونا چاہیے. اچھا جی، میں اصل میں اس کا ایک پرابلم ہے نا، یہاں یہ جو آپ ہے نا، جو آپ خواتین ہیں نا، یہ جو کہاں گئی مہپارہ، او ہو، تو یہ مہپارہ ہے، آمنہ ہے، عائشہ ہے، یہ جو لڑکیاں ہیں جو میرے سامنے ہیں، یہ پڑھی لکھی خواتین ہیں، ٹھیک ہے. ان کو مسئلہ سمجھانے سے بھی ان کو بات سمجھ آ جائے گی کہ کیا مسئلہ ہے. اور جو خواتین غائب ہیں اس وقت، وہ اتنی ناسمجھ ہوتی ہے، ان کو یہ مسئلے بتائیں گے تو اور پرابلم ہو جائے گی. تو یہ بہتر یہی ہے کہ ان کو نہ بتائے مسائل. اور وہ بہت ہر ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ نکاح کے مسائل ایسے یعنی نہیں بتائے جاتے عوام الناس کو، اور بہت سارے مسائل ہیں جو کہ وہ خاص حالات میں جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں. جب ضرورت پڑتی ہے تبھی اس کو بتائیں گے نا، ایسے کیسے بتائیں گے. وہی نا سر، کیونکہ ہم لوگ اکثر یہ دیکھتے تھے کہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کچھ ظاہر ہے جب بندہ شادی کر رہا ہوتا ہے تو کسی کی بھی انٹینشن یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ اس نے طلاق لے لینی ہے یا دے دینی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی حق دیا ہے تو آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں، ہاں مگر یہ ہے کہ وہ چیز بتائی نہیں جاتی. ہاں، لیکن یہ مرد کو بھی نہیں پتا، مرد کو بھی نہیں بتاتے، آپ یہ سمجھے ذہن میں ہاں رکھیں. جی، ان کو بھی نہیں پتا ہوتا. ہاں ان کو وہ اصل میں اس کی ضرورت نہیں ہے نا. یہ تو اور آپ اس کو جیسے آپ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو جو بالغ ہے اور عاقل ہے بڑا ہے اس کو بھی پستول دیں گے کیا؟ اس کو پستول دیں گے کہ اس سے چور کو مارنا ہے، تم نے گھر کوئی چور آ گیا تو مارو گے؟ نہیں. چور آئے گا تو پھر دیکھی جائے گی کیا کریں گے، ہم چیخیں گے چلائیں گے. لیکن اب کیا اپنے بیٹے کو آپ جو ہے یا بیٹی کو آپ پستول دیں گی؟ نہیں دیں گی نا. وہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ایسے مسائل ہیں کہ جب میاں بیوی کو بتا دو گے تو میاں بیوی جو ہے وہ جب بھی لڑائی کریں گے نا وہ اپنے اسلحہ نکال لیں گے اور کہیں گے میرے پاس اختیار ہے، میرے پاس اختیار ہے، میرے پاس اختیار ہے. وہ اس میں وہ سارا کچھ خراب ہو جائے گا. تو یہ نہیں چاہتے، وہ نہیں، چاہتے. لیکن سر ایک چیز اور بھی تو ہے نا. دیکھیں ایک چیز تو بڑی آبویس سی ہے کہ مرد کو پتا ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے، اس لیے وہ تو اپنی پھر پسٹل کبھی بھی نکال لے گا. ہاں دیکھو، ہاں تو عورت کے پاس اب دیکھو. اگر عورت کو بھی ایک حق حاصل ہو تو ہاں ظاہر ہے کہ اگر آپ، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ نے یہ ساری چیزیں طے کرنی ہوتی ہیں تو آپ پہلے طے کرتے ہیں ہاں آپس میں. لیکن تو یہ ظاہر دیکھو، ہے کہ یہ اگر جو وہ نیت کا صاف ہے تو ظاہر ہے وہ کہے گا ٹھیک ہے جس طرح مجھے ایک حق حاصل ہے ایک حق میں اپنی بیوی کو بھی دیتا ہوں. تو ہاں اب ظاہر ہے کہ اس کو یہ علم ہوگا کہ جس طرح سے مجھے یہ حق حاصل ہے بیوی کو بھی حاصل ہے، ہاں لہٰذا صرف میں ہی نہیں تڑی مار سکتا ہوں، وہ بھی مجھے کسی وقت یہ چیز کر سکتی ہے. تو دونوں طرف سے بیلنس رہے گا نا، کیسے رہے گا. یہ لیکن بات ہے. اس میں یہ ہے، دیکھیں اس میں دو طرح سے دونوں طرح کے جو ہے نا وہ خطرے موجود ہیں. دائیں طرف بھی گر جی، سکتے ہیں، کشتی ہوتی ہے، دائیں طرف بھی گر سکتے ہیں اور بائیں طرف بھی. کیونکہ ظاہر ہے عورت بھی ایموشنل ہے، لیکن دونوں عورت ایموشنل دیکھو. ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ میجورٹی میں آپ دیکھیں کہ عورت سیکریفائس کر رہی ہوتی ہے، گھر توڑنا نہیں چاہتی ہے، حالانکہ وہ جذباتی بھی ہے اس کے یہ آپ باوجود. یہ اندازہ کریں، یہ آپ کا خیال ہے، یہ ایسا نہیں ہے نا. مصیبت یہی ہے کہ یہاں پہ یہ تو اچھا. ہاں اتنی سٹوریز ہیں، آپ کو میں اتنے میسج فارورڈ کر سکتا ہوں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اور بڑے دکھ کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، ایسا ہوتا ہے، بڑی افسوس کی بات ہے. خواتین جو ہے میں نے آپ کو بتایا نا، جو بھی ورکنگ وومن ہوتی ہے وہ آزاد ہونا چاہتی ہے، پتہ نہیں کیا اس کو مصیبت لگی ہے. اور یہ مجھے خواتین بتا رہی ہیں، مرد نہیں بتاتے. مرد بھی بتاتے ہیں لیکن خواتین بتاتی ہیں کہ جو ہے وہ بس ہوں نہیں چل رہا، سسٹم نہیں چل رہا. اور میں ایسے ایسے شرمناک ہے نا وہ مسائل آتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور میں خود بھی مہینوں تک جو ہے وہ
شوق رہتا ہوں، ایسے شوق رہتا ہوں کہ میں سر اصل میں اس میں ایک سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ یہ ایک مردوں کا معاشرہ ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ مرد ہی اپنی اتھارٹی دکھانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. عورت اس وجہ سے سیکریفائز کرتی ہے کہ وہ اس کو سب سے بڑی جو ہے نا وہ اپنے سروائیول کا ایشو آ جاتا ہے کہ اگر میں اس کو چھوڑ دوں گی تو میرا بنے گا کیا، یا میں اپنے بچوں کو کیسے سپورٹ کروں گی اگر یہ بچوں کے بھی معاملات سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو. لیکن جب عورت کما رہی ہے تو اس کا جو سب سے بڑا خوف ہے نا وہ دور ہو چکا ہوتا ہے. ہاں تو جی. وہ پھر کیا کرتی ہے کہ مرد جو اپنی اتھارٹی دکھاتا ہے تو یہ ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس اتھارٹی کا حکم نہیں دیا جو وہ جماتا ہے اس معاشرے کے اکارڈنگلی. ہاں تو جی. وہ پھر کہتی ہے کہ میں یہ کیوں برداشت کروں جب میں کما کے بھی میں ہاں ہی کھلا پلا رہی ہوں اور ہاں جی. ساری ضرورتیں بھی میں نے ہی پوری ہاں کرنی ہے، جی. تو خالی اس کا روب دبدبا ہاں. کرنے کی کیا شاباش. ضرورت. شاباش اس کو. یہ مصیبت ہے کہ جب بھی کوئی خاتون وہ کام کرنے لگتی ہے، پیسے اس کے پاس آتے ہیں، مرد کے پاس جب پیسے آتے ہیں نا، یعنی یہ ایک، یعنی ہم اس کو ریشو کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ریشو کے لحاظ سے کہ جب مرد کے پاس جی پیسے آتے ہیں نا تو وہ فیملی کو کھلانا چاہتا ہے. اس کی خوشی جو ہوتی ہے وہ فیملی ہوتی ہے، کہ وہ گھر بنائے، یعنی گاڑی خریدے، یعنی وہ ایسی چیزیں سوچتا رہتا ہے دماغ میں جو سب کے کام آ جائے، ٹھیک ہے، وہ فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے. لیکن عورت کے پاس جب پیسہ آتا ہے نا تو وہ صرف چاہتی ہے کہ میرے پاس رہے. اور یہ اتنا عجیب ہے اور اتنا دکھ والا معاملہ ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. یہ میں بطور مرد نہیں بتا رہا، میں مسائل بتا رہا ہوں، اور میرے پاس سارے مسائل موجود ہیں. خواتین بہت ساری مسائل میرے پاس لے کے آتی ہیں، اور وہ اس میں یہی ہو کہ وہ خاتون جو ہے وہ جو پیسے ایک سالون چلا رہی ہے خاتون، ٹھیک ہے. اب سالون سے وہ کیا کما سکتی ہے، لیکن وہ بھی یہ کہتی ہے کہ میں شوہر کو کھلا رہی ہوں، اس لیے میں چھٹکارا چاہتی ہوں اس سے، میں ہی کھلا رہی ہوں اتنے سالوں سے، 5 لیکن سر ایک بات میں آپ کو اور بتاتی ہوں، جیسے میں نے اپنے ارد گرد دیکھی ہیں، اپنی فرینڈز بھی دیکھی ہیں، ٹھیک ہے. میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ اب مثال کے طور پہ یہ جو باہر لوگ رہتے ہیں میجورٹی، چلو ہم میں تو کوئی کماتا ہے کوئی نہیں کماتا، لیکن میجورٹی باہر میں زیادہ تر ہوتا ہے کہ میاں بیوی دونوں ہی کما رہے ہوتے ہیں. ہاں اب کیا ہے کہ وہ جو بیوی گھر کے اندر ہے اس کے اوپر شور زیادہ روب جمائے گا. لیکن اگر بیوی کما رہی ہے، اب اس نے جی اچھا جی مارگیج کے اوپر جو ہے وہ اس کی تنخواہ میں سے جا رہا ہے، بچوں کی کوئی خاص، یعنی کہ وہ اپنی ضرورتیں زیادہ تر گھر کا آدھا جو خرچہ ہے نا وہ عورت کما رہی ہے. اور آبویسلی ہر بندہ اپنا لائف سٹائل بہتر کر لیتا ہے، اس کو انہی چیزوں کی عادت ہو جاتی ہے. یہ آپ مانے نہ مانے لیکن مرد جو ہے وہ اس عورت کی شاید بغیر کمائے ایک بھی نہ سنے، لیکن جب وہ اس میں حصہ ڈال رہی ہوتی ہے تو مرد بھی سوچ سمجھ کے اس سے لڑائی کرتا ہے. ہاں بالکل بالکل 100%. مرد جو ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے اس سے وہ اچھا دیکھو، مرد ویسے بھی ڈرتا ہے. مرد جو ہے وہ، یعنی ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ ہم، یعنی جو متوسط طبقے کے جو لوگ ہیں، ٹیچر جو شوہر ہیں اور بیوی ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں. یعنی ایک تو ہے نا کہ بالکل جاہل قسم کے مرد ہونا، جی جی وہ تو سوچتا ہی نہیں ہے نا کہ اچھا ہوگا کہ برا ہوگا. وہ تو مار مار کے بیوی کو نکالتا ہے، ٹھیک ہے. وہ تو اور طرح کا بندہ ہے، وہ ہم اس کی بات نہیں کر رہے، اور نہ ہی اس پینڈو خاتون کی بات کر رہے ہیں. ہم تو پڑھے لکھے معاشرے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو یعنی ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نارمل لوگ ہیں ہم لوگ. ان میں سے جو مرد ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ ساتھ رہے. بعض مرد ہوتے ہیں جو کہ خیانت کرتے ہیں، لیکن خیانت کے باوجود بھی وہ چاہتا ہے کہ دونوں کو پاس رکھے. یعنی وہ چاہتا پھر بھی نہیں ہے کہ جی عورت کو چھوڑ دے، وہ کہتا ہے یہ بھی رہے اور وہ بھی رہے ساتھ میں. یعنی وہ مرد ایسے ذہن کے مالک ہوتے ہیں. 3 عورتوں کو چلا رہا ہوگا ایک وقت میں، 3 عورتوں کو چلا رہا ہوگا، ٹھیک ہے. تو وہ چھوڑتا نہیں ہے اور ایک کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا. اچھا، اور عورت جو ہوتی ہے، عورت کیا کرتی ہے؟ اب جو مسائل ہیں میرے پاس وہ میں آپ کو، آپ کان جو ہے نا، میں آپ کو سناؤں گا، میں آپ کو ضرور سناؤں گا آپ کو. اب وہ یوٹیوب جو ہے نا، یوٹیوب ٹک ٹاکر ہے مثلا، سمجھ لیں، یہ جو جس نے تباہی مچائی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں. جی ایک خاتون ہے، اب وہ بڑے شریف، 3 4 بچے ہیں ان کے، اور وہ خوبصورت ہے. اور وہ سوچ رہی ہے کہ میں گاؤں میں رہ رہی ہوں. آپ نے بہت سارے ویلاگز دیکھے ہوں گے، ولیج ویلاگز کے نام سے، ٹھیک ہے. یہ جی جو جی ویلاگز والے ہوتی ہیں جو کہ کچے گھر میں رہتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ میں ہی کھلا رہی ہوں اس شور کو. اور میں ٹک ٹاک پہ، میری بہت فالوئنگ ہے یار، ٹک ٹاک پہ تو مجھے لوگ بہت پیار کرتے ہیں. حالانکہ وہ لوگ سارے اس کے جسم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہ لگے جی اس کے کام سے کہ وہ ولیج میں کیا کر رہی ہے، اور نہ ہی ولیج لائف سے اس کو کوئی کسی کو سروکار ہے. لیکن وہ صرف شو پیس کے طور پر دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ سوچ رہی ہے کہ یار میری تو بڑی قدر ہے. وہ جو ہے وہ ٹک ٹاکر جو ہوتی ہیں لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ فوراً جو ہے نا وہ شوہر کو چھوڑنا چاہتی ہوتی ہیں. یہ بڑا عجیب سا ایک ہمارے جو سر بھی وہ تو جو آپ یہ اگزامپل دے رہے ہیں ایسے یہ تو آپ ایک اس کے دے رہے ہیں نا کہ یہ تو مطلب بالکل یہ تو یہ جو ٹک میں ٹاکرز پیسے والا کمانے کے معاملہ لیے، ہے یہ تو کسی اور ہی دنیا میں نہیں رہ نہیں رہے ہیں نا. نہیں، ان وہ کو تو آپ یہ تو بے عام شرم لوگوں لوگ سے ہیں. نہ جج کریں.
हाँ लेकिन ये جی तो आम लोग है ना, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पैसे कमाने की बात कर रहा हूँ, जो उसमें एलिमेंट का बताना चाह रहा था कि वो घर جی में उसको पैसे मिल रहे हैं, एक ये कि औरत को निकलना पड़ जाए, ऐसा नहीं, वो औरत को घर में पैसे मिल रहे हैं तो वो चाहती है कि आप फौरन ना, अच्छा वो फिर क्या करती है, औरत के पास भी जैसे तलाक मर्द का हक है ना, और मर्द ही आपको देगा। अच्छा ये आप कह रहे हैं कि तलाक को तकसीम करना चाहिए था, वो असल में तकसीम नहीं कर सकते, तलाक का हक एक मर्द को दिया गया है और उसकी बहुत सारी वजूहात है, अभी हम इसकी तरफ आएंगे, अभी अभी सवाल होगा हमसे, बहुत सारे सवालात होने हैं इसी तफसीर में, इंशाल्लाह कल बयान करूंगा मैं आपको। तो उसमें जो है वो सवाल ये किया गया है कि मर्द को तलाक का क्यों दिया गया है, तो उन्होंने वजूहात लिखी हैं उसकी कि क्यों हक दिया गया मर्द को। तो ये तलाक का मर्द के पास है, और खुला का जो हक है वो औरत के पास रखा गया है, ठीक है। और फिर भी और मर्द जो होगा वो उसको रोक सकता है, उसका खर्चा हुआ पड़ा है उस पर, और बहुत सारे मसाइल वो बयान करते हैं कि उसकी वजह से अल्लाह ने दिया है, तो हम फिर खामोश हो जाते हैं कि ठीक है, अल्लाह रसूल ने जो दिया हुआ है तो हम तो मानने वाले हैं, ठीक है चीज़ों को। उससे बहुत लोगों की ज़िंदगी तकलीफ में भी होती है, ऐसे नहीं कि नहीं होती, लेकिन बहुत सारे की यानी जो है ना, जो असल है वो इसके मसले की वो यही है कि मर्द के पास ही रहे तो बेहतर रहेगा, वो पे हम बात करेंगे कल इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब इसमें यह है कि खुला औरत ले सकती होती है, ठीक है, और हमारे यहाँ तो अदालतों से भी खुला जो है वो औरतें ले लेती हैं। अब औरतें जहाँ पे मर्द तलाक नहीं देते ना, तो वो बोंडे तरीके इस्तेमाल करती है औरत, हर तरीके इस्तेमाल करके ना शोहर को तंग करती रहती है ताकि वो छोड़ दे मुझे, तरीके से छोड़ दे मुझे, उस पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामियात वगैरह लगाना, और ये बहुत सारा काम यानी जो हो रहा है वो बता रहा हूँ आपको। वो जो मर्द करते होते हैं ना, मर्द जो करते होते हैं जिस तरह वो देते हैं, वो तो सोचते ही नहीं सिरे से, गुस्से में आ गए जनाब तलाक दे दी, फिर उसके बाद पूछते रहेंगे वो तलाक हुई कि नहीं हुई, वो मर्द हमेशा आता है। और इसलिए मर्द मुफ्ती के पास औरत जो आती है ना, औरत की शिकायत आती है, मर्द को जब मुफ्ती के पास आता है तो वो कहता है कि मैंने तलाक दे दी है गुस्से में आकर, तो क्या ये जो है मतलब उसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं कि नहीं ठीक कर सकते, वो ये मसला पूछने आता है मर्द। बात समझे आपको, यानी यही यही चल रहा है, और कोई मसला नहीं, यही मसला चल रहा था कि वो कहता है मैं दोबारा से बसा लूं, ये है बच्चे हैं वो है, अब वो तलाक दे बैठा है गुस्से में आके। और औरत जो होती है, आप उसको, औरत जब करेगी ना कुछ करेगी तो उसका आप जाके देखेंगे, सुराख लगाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं उसका टांका लगा होगा कहीं ना किसी के साथ, अब हैरान हो जाए। और ये मसले अखबार में, आप अगर अभी आज का अखबार निकालेंगे तो आज भी आपको आपको पता लग जाएगा कि जो भी FIR कटी होगी उसमें ऐसे ही होगा, हैरान हो जाएंगे आपकी औरतें जो है वो कैसे खुद को छुड़ाती हैं मर्द से ना। तो ये बड़ा अफसोस है, ऐसा नहीं कि, लेकिन ये उसमें आपको जो पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब हर मसला औरत को या मर्द को बताने का नहीं है, जब वो वक्त आएगा तो वो, इसलिए तो मैंने कहा है कि वो अल्लाह पाक ने भी यही फरमाया है कि खानदान के बड़े आकर जो है वो फैसला करें, पंचायत बैठे, जरगा बैठे, और वो मौलवी दरमियान में जो है वो होगा, तो वो सारे मसले बता देगा कि यार ये चीज़ें हो सकती हैं, चीज़ें वो बात कर सकते हैं। और ये जो है अपना तफवीज़ का हक में ये मसला था, मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि ये मसला हमारे यहाँ इसको नहीं छेड़ा जाता, लेकिन पढ़े लिखे मुआशरों में ये चीज़ें हैं नहीं, वो लोग करते होते हैं, जो उलमा हैं खासकर, जो बीवी से बहुत प्यार करते हैं, ये वो हमारे बड़े प्यार करते होते हैं, तो वो जनाब यारी, ये अभी आपको मैं एक वॉइस नोट भी आपको भेजूंगा आपके ग्रुप में, हमारे जो है वो बड़े मोहतरम हमारे डॉक्टर कमर साहब हैं, तो उनको ये मसला उन्होंने समझाया था एक दफ़ा, और उन्होंने कहा था कि मैंने तलाक ना अपने अपने जो है निकाहनामे पे लिखवाया हुआ है, एक तलाक मैंने उनको दी हुई है, और वो कर सकती हैं खुद को, तलाक का बयाना मेरे ख्याल में होती है कि वो औरत जो है वो खुद को दे सकती होती है, और छुड़ा सकती है, खुद को छुड़ा सकती है, तो ऐसे भी होता है। अच्छा खैर बहरहाल, ये एक बहुत नाजुक मसला है, ऐसा छोटा मोटा मसला नहीं है, इस पे ये दूसरा देखें जरा, ये दूसरा फतवा सर, और वो जो होता है कि आदमी बाज़ औक़ात वो एक साथ ही 3 तलाक दे देता है। आपने इससे पहले बताया था कि रसूलुल्लाह के ज़माने में हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ज़माने में 3 तलाक को एक माना जाता था। आजकल ये बहुत मसला चल रहा है, हाँ, वो भी ये ज़रा सा मैंने बताइए। ये मैंने नहीं बताया, ये आपने उनसे सीखा है जो आप वो क्लिप्स देखते रहती हैं, और मैं आपको मना करता रहता हूँ कि ना देखो ना देखो, लेकिन आप कहते हैं नहीं जरा देख लेते हैं, वो मैं आपको मना करता रहता हूँ कि ना देखो, 3 नहीं तलाक सर, ये को। मैंने क्लिप में नहीं देखा सर, ये हमारी फैमिली में अभी किसी का एक इशू हुआ है। हाँ उन्होंने, तो उस बच्चे ने अपनी हाँ बीवी को ऐसे दे दी और हाँ गलत अल्फाज इस्तेमाल कर लिए, तो किसी ने कहा कि नहीं, गलत अल्फाज इस्तेमाल करने से नहीं होती, स्पेसिफिक वर्ड से होती है, और हाँ 3 दे दें तो हाँ, क्या तो होता ये है। सारे, मसला अभी चल रहा है, इसलिए मैंने हाँ आपसे पूछा है। वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मैंने आपको ये नहीं बताऊंगा आपको, इसलिए कि मैं तो आपको वो मसले बताऊंगा जो बुनियादी मसाइल हैं, ठीक है, और जो असल मसाइल हैं, ये वो मसाइल निकालते हैं जो कि इन्हें एक हदीस को देख लिया उन्होंने, इन्हें एक मामले को देख लिया और उसको जीनत बनाया जाता है उसके लिए सोशल मीडिया का, और सोशल मीडिया के जरिए से लोग सीखते हैं, बात में किसी मौलवी से ये नहीं सीखेंगे, यानी सोशल मीडिया पे हमारी वो बातें मशहूर होती हैं जो अनोखी हों,
ابھی جیسے میں نے آپ کو تفویض کا بتایا نا کہ عورت کو بھی طلاق کا حق دے سکتے ہیں، اگر میں اس کا کلپ بناؤں گا نا تو یہ سب سے زیادہ وائرل ہوگا، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ جتنے بھی ہاں جی ہوں گے نا تو یہ سب سے زیادہ، تو اب یہ 3 طلاقوں کو 1 طلاق ماننا، یہ احناف، جی سر یہ صحیح بول رہے یہ ہیں. احناف کے نزدیک یہ 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، ایک ہی مجلس میں ہو جاتی ہیں۔ اب انہوں نے ایک حدیث کو نکالا ہے کہ جی عبداللہ بن عباس یہ فرماتے ہیں، ایک حدیث نکال کے نا انہوں نے اس کو وائرل کر دیا، ٹھیک ہے؟ وہابی، پہلے وہابیوں کے پاس تھا، یہ وہابی بولتے تھے یہ، ٹھیک ہے، اس میں فتویٰ تھا ان کا کہ بھئی یہ بھی ایک شکل موجود ہے، جس معاشرے میں زیادہ طلاقیں ہوتی ہو نا تو وہ اس فتوے پہ عمل کرے، اس حدیث پہ عمل کرے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کو چلی طرف چلے جائیں، تو اس پہ کیا کرتے ہیں، بہت بحث ہے جو ہم کل کریں گے، مہپارہ کل ہم کریں گے اسی بات پہ کہ ایک طلاق جو ہے یا یہ 3 طلاقیں، ایک طلاق تصور ہوں گی یا پھر جو ہے وہ 3 تصور ہوں گی، یا 100 طلاقیں دے دی تو کیا 100 طلاقیں تصور ہوں گی یا ایک طلاق تصور ہوگی، تو ہم اس پہ بات کریں گے کل انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ ویسے یہ جو نا یہ وہی مسائل ہیں طلاق کے، نہیں اور بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو انوکھی بات ہو، جو کنٹروورشل ہو، وہ بات ہی اچھلتی ہے، اور آپ کے لیکن سر جس طریقے سے آپ، یہ کہہ رہی ہے نا ماپارا ہاں کہ ان کے مطلب فیملی میں اس طریقے سے ہے، اسی طریقے سے میں نے بھی اس کو کبھی یوٹیوب میں نہیں دیکھا، لیکن بہت دفعہ اس اسی میں قسم دیکھا، کے معاملات ہوئے ہیں، اور ہاں اس کو لے کے جو ہے وہ ہمارے درمیان بحث ہوئی ہے کہ بھئی کیا ہاں۔ طریقہ ٹھیک ہے، اب یہ ہوتا یہ ہے، ہوتا کیونکہ یہ دیکھو، ہوتا یہ ہے کہ جب طلاق دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں، پھر اس کے بعد پچھتاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کے بعد ہی وہ مفتی کے پاس آتے ہیں کہ جی وہ میں طلاق دے بیٹھا جی، کی کرا اور کیا ہوا تھا جی، وہ میں نے تو آپ نے ایک طلاق دی، آپ نے اس وہ پاک تھی کہ پاک نہیں تھی، نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں پاک تھی کہ پاک نہیں تھی، اچھا تو نے قربت کی تھی اس سے، اس کا نہیں، وہ مسئلے کا پتہ ہی نہیں مجھے اس کا کہ قربت کے دینی کہ نہیں دینی، اچھا اور کیا کیا تم نے کیا کہا، میں نے یہ کہا، کتنی دفعہ کہا، میں نے تو ایسے کہا آپ کو 100 دفعہ کہہ دیا، میں نے تو 50 دفعہ کہہ دیا، میں نے 1000 دفعہ کہہ دیا، یعنی وہ سارے مسئلے الٹ بتائے گا آپ کو، غیر شرعی بتائے گا، جو آپ کو وہ مسئلے بتائے گا وہ سارا کچھ ختم کر چکا ہوتا ہے۔ اچھا اب اس کو مفتی بتاتا ہے کہ جا کے اب دھوپ میں بیٹھ کے مسواک کرو، ٹھیک ہے، اب تو ختم کر چکا ہے اپنے سارے، اب تجھے حلالہ ہی کرنا پڑے گا عورت کو، اس کے بعد ہی تیرے پاس آ سکتی ہے، اب تیرے پاس نہیں آ سکتی وہ، تو اس کے بعد وہ ڈھونڈتا رہتا ہے، ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کہیں سے کوئی دوسری بات مل جائے، ایک کے پاس نہیں ٹھہرتا وہ بندہ، ایسا نہیں ہے کہ وہ، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نا، تو وہ ایک کے پاس نہیں ٹھہرتا، پھر وہ جا کے پوچھتا رہتا ہے کہ کہیں سے کوئی نکل آئے، تو اس کے بعد وہ نہیں دیکھتا کہ میں حنفی کے پاس جا رہا ہوں، شافی کے پاس جا رہا ہوں، وہابی کے پاس جا رہا ہوں، شیعہ کے پاس جا رہا ہوں، اسماعیلی کے پاس جا رہا ہوں، میں قادیانی کے پاس جا رہا ہوں، وہ پوچھتا نہیں اس کو، وہ اس کو کچھ نہ لگے اس سے، کہیں سے اس کو کچھ مل جائے بس، تو وہ لے لیتا ہے اس کو، یہ مسئلہ ہے، اور وہ اس کو اچھالتا رہتا ہے، جب یہ بڑے مسائل ہیں، اور یہ ہر خاندان میں، آپ کے خاندانوں میں نہیں ہے، یہ روزانہ کا ہمارے پاس یہ مسئلے آتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا کیا اس پہ آپ دیکھیں کہ آپ کون ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے عرب میں کیا ہوتا ہے، اس سے آپ کو کچھ نہ لگے، اور عرب میں 4 شادیاں ہوتی ہیں، اس سے آپ کو کچھ نہ لگے، ایک ہی شادی یہاں آپ کے شوہر کر سکتے ہیں، 2 نہیں کر سکتا بیچارہ، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ پاکستانی ہیں، آپ پٹھان ہیں، بس آپ ادھر ہی رہیں گے، آپ اپنے مسائل ہی دیکھیں گے آپ، تو وہ اسی طرح آپ طلاق کے مسائل بھی جو ہے نا، یا کوئی قانون بنتا ہے تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کون ہیں، آپ حنفی ہیں، آپ اہل سنت والجماعت ہیں، اور آپ اسی کو جو ہے وہ فتوے کو لیں لیکن گے۔ سر ایک دفعہ اسی طرح جب بحث ہو رہی تھی تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جیسے پروفیسر صاحب بھی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو چاروں امام جو ہیں وہ ہمارے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں جی، ہاں اب ایک تو یہ بات ہے کہ ایک تو اب ظاہر اس کا مطلب ہے ہم کسی کو بھی فالو کر سکتے ہیں، ہاں ان ہاں، کا بھی یہ کہنا ہے کہ کسی ایک کو فالو کرو، ایک کو کر سکتے لیکن ہیں نا، اگر ویسے دیکھا جائے، ہاں اگر تو معاملہ ہو گیا ہے اور اس کے بعد آپ اپنی چوائس سے جہاں پر آپ کو چھوٹ زیادہ مل رہی ہے آپ وہاں پر چل پڑتے ہیں تو یہ تو غلط طریقہ ہے، ہاں لیکن اگر معاملہ نہیں ہوا اور ایک جنرل ڈسکشن ہو رہی ہے اور آپ کو ایک کی بات آپ کے دل کو ٹھیک لگتی ہے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے، میرا تو خیال ہے، دیکھو نا یہ، کیونکہ ظاہری سی بات ہے دیکھو یہ تو مہر تو نہیں لگ گئی نا سر کہ بس نہیں ابھی نہیں، ابو حنیفہ نے کہہ دیا اور دیکھو ہم جو ہے ابو وہ حنیفہ حنفی نہیں، ہیں تو ہم نے یہی کرنا اچھا ہے۔ یہ جو ہمارا حنفی جو ہے نا اسکول آف تھاٹ ہے نا ہمارا، جی، یہ امام ابو حنیفہ کا صرف نہیں ہے، یہ تو پوری بینچ ہے اس کی اصول بنانے کی نا، یہ پورا بینچ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں نا فقہ میں چیزیں آپ نے پڑھی نہیں کہ امام کتنے ہمارے، کتنے امام ہیں ہمارے، تو وہ تو یہ پورا بینچ ہے، لیکن اسی سے تو دین کھیل بن جائے گا نا لڑکی، چونکہ ایک ہی مسئلے کے اوپر آپ کو 10 طریقے مل جائیں گے، ایک ہی یعنی عمل ہے، طلاق کا عمل سمجھ لیں آپ، خلا لینے کا مسئلہ دیکھ لیں، شادی کرنے کا مسئلہ دیکھ لیں آپ، بہت ساری چیزوں پہ آپ کو نا، یعنی ایک ہی مسئلے پہ آپ کو بہت ساری مل جائیں گی، یہ جو اسکول آف تھاٹ بنے ہیں ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے احادیث کو تقسیم کر لیا ہے،
انہوں نے اصول کو اپنایا ہے کہ اصول کیا ہے. مثلاً یہ اصول میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اصول یہ ہے کہ وہ مسئلہ لیا جائے گا، وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے قریب ہوا، وفات کے قریب ہوا ہو، یعنی وہ آخری فیصلہ ہوگا، چونکہ اس کو کوئی منسوخ نہیں کر پایا نا، پچھلی چیزیں منسوخ ہو جاتی ہیں. وہ اصول یہ ہے کہ جو آخر میں آیا حکم اور اس پہ عمل ہوا وہی ہم اس کو لیا کریں گے. ٹھیک ہے نا. اب یہ سمجھ لو، یا پھر یہ سمجھ لو کہ اگر جو پرانے صحابہ کرام ہیں، جو مکہ میں رہنے والے صحابہ ہیں، ان کی بات کو ہی لیا جائے گا اس مسئلے میں، یعنی فلاں مسئلے میں. ٹھیک ہے، یہ اصول بنا دیا، یہ احناف کا اصول. اگر آپ جو مسئلہ لیں گے نا، چیزوں کو ایک حدیث کو اٹھائیں گے تو آپ کو تو کچھ نہیں پتا پیچھے اصولوں کا کہ کیا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کیا نہیں ہو رہا. اسی لیے اب جو مسئلہ بنا ہوا ہے نا ہمارے ہاں، سوشل میڈیا نے اب یہ چیزیں لوگوں کے سامنے گمبھیر کر دی ہے اور لوگوں کو نکال دیا ہے اپنے ان کو نا ایسے غبارہ بنا دیا ہے، ایسے نا ہوا میں چھوڑ دیا. پہلے وہ بندھے ہوئے تھے، یعنی کسی چیز کے ساتھ نا کہ وہ سنی ہے یا وہ پاکستانی ہے، ان کو چھوڑ دیا ہوا میں کہ تو گلوبل ہے بھائی، گلوبلائز ہو گیا ہے سارا دین، گلوبلائز ہو گیا ہے. وہ کہیں کا نہیں رہا بیچارہ. یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم بھائی کسی کے نہیں ہیں، بھائی ہم تو بس کھلے ہیں جی، ہم دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہیں اور لے لیتے ہیں، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن میں ہے کیا اور حدیث میں کیا، پتہ بھی نہیں اس کو. لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ سارا ہی ہمارے لیے ہے. اور جب وہ اس کو غیر ٹارگٹ کرتے ہیں نا تو پھر وہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ چیز تو یہ تو منسوخ ہو چکی ہے. خود ہی کہتا ہے نہیں نہیں یہ اسلام تو تلوار سے نہیں آیا، نہیں نہیں نہیں. تو وہ کہتا ہے یہ آیت دیکھو قرآن میں لکھی ہوئی ہے. تو وہ کہتا ہے نہیں یہ آیت تو اس کے لیے نہیں تھی، یہ تو مخصوص بات ہو رہی تھی، وہ مخصوص واقعہ تھا، اور یہ آیت تو منسوخ ہو چکی ہے. یعنی پھر وہ سمجھانا شروع کر دیتا ہے. جب علماء یہ بات سمجھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں جو مسئلہ قرآن میں آ گیا تو ہم تو اسی کو لیں گے، ہمیں احناف سے کیا لگے، ہمیں ابو حنیفہ سے کیا لگے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایسے لوگوں کو ہوا میں چھوڑ دیا ہے اس سوشل میڈیا نے. اور آپ اپنے آپ کو پہچانو کہ آپ لوگ حنفی ہیں تو اس کی وجہ ہے کہ آپ حنفی ہیں. تو آپ شافعی بن سکتے ہیں. اب جیسے میں مصر میں رہا، اب مصر میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کو احناف کے مسائل پہ، سارے مسائل پہ آپ جو ہے نا عمل میں نہیں کر سکتے ہوتے، چونکہ آپ وہاں رہ رہے ہیں جہاں سارے شافعی ہیں. جیسے عصر کی نماز پڑھتے تھے ہم لوگ، تو عصر کی نماز ہم لوگ جو ہے وہ جلدی پڑھتے ہیں، یہاں دیر سے پڑھتے ہیں، 2 مثل ہوتی ہے سائے کی، اور وہاں پہ جو ہے 1 مثل کے بعد ہم پڑھتے ہوتے ہیں. تو وہاں آپ ساری جماعت ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، تو آپ پیچھے نہیں کر سکتے ہوتے چیزوں کو، تو آپ پھر ان کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے UK میں بھی ایسے ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو طلاق کا مسئلہ ہے، جیسے ہے وہ کل میں آپ کو دکھاؤں گا، کل آپ کو یہ جو مسئلہ ہے اس کا طلاق کا، یہ سارے اعتراضات ابھی کل آپ کو اس پہ جو اعتراضات بنتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ طلاق عورت کو، مرد کو کیوں دیا گیا ہے، عورت کو کیوں ایسے نہیں دیا گیا، یا پھر یہ طلاق ثلاثہ جو ہے، طلاق ثلاثہ کہتے ہیں اس کو، کہ یہ 3 طلاقیں کیوں ہو جاتی ہے، 1 طلاق کیوں نہیں. تو اب دیکھو ہمارے ہاں، جیسے میں یہاں پاکستان میں تو ہم کسی کو بھی ایسا نہیں کہتے کہ آپ جو ہے وہ 3 طلاق ہے، 1 طلاق ہے. لیکن اب مصر میں کیا ہے، وہاں ریشو 70% ہے. پتہ ہے آپ کو طلاق کی ریشو 70 کتنا زیادہ ہے، 70% طلاق کا ریشو. تو اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پھر اس حدیث کو لیا جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیں گے. حالانکہ وہ شافعی ہیں اور امام شافعی کے نزدیک بھی وہ طلاق جو ہے وہ ایک ہی تصور ہوگی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، چونکہ طلاق کی ریشو بہت بڑھ گئی ہے، تو اب ہم لوگ جو ہیں وہ فتوے کو چینج کر رہے ہیں اس میں. تو اور یہی ہوگا. احناف کے ہاں بھی ایسا ہی ہے. یہ بہت سارے نئے مثال آ جاتے ہیں نا، تو آپ ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے پر کرتے ہوتے ہیں، قیاس کرتے ہوتے ہیں، اور اس کو چیزوں کو یہ جو فقہ کی مذاہب ہے نا، یہ جو ہمارے کلاسز اسکولز بنے ہوئے ہیں، یہ اس سے اسلام باعمل رہتا ہے ہر زمانے میں. یہ جو اصول میں کہا نا اصول بناتے ہیں، مسئلہ حدیث اور آیت کا نہیں ہے، اصولوں کا ہے. یہ جو اسکول بنے ہوئے ہیں یہ اصولوں کے اسکول ہیں، یہ کوئی مسائل کے اسکولز نہیں ہیں. کیا آپ یہ سمجھے کہ بھئی یہ جو ہے وہ گدی کا دودھ حرام ہے، کیسے حرام ہے، اور وہ گائے کا دودھ حلال ہے؟ تو یہ ایسا نہیں ہے مسئلہ. بات سمجھے ہم؟ تو بہرحال سمجھانے کا مقصد، تو ہم کل اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ دیکھیں گے دوبارہ انشاءاللہ ایک دفعہ دوبارہ بھی یہ تفویض والا بھی دوبارہ، یہ 3 آپ کو میں نے اور بھی پڑھانی ہے، 3 اس کے بارے میں کل اس مسئلے کو بھی دوبارہ دیکھیں گے. اور ساتھ میں جو ہے 1-2 مسئلے اور بھی ہیں طلاق کے، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہی بتاؤں گا انشاءاللہ. اس پہ کچھ احادیث ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. سلامت رہیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.